یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمارے تہجد کی نماز پڑھنے سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اپنے آپ کو بزرگی دکھلا رہا ہے یا دکھاوا کر رہا ہے، تو ہم چھوڑ دیں کہ یہ ریا ہوگا. ریا کرنا ٹھیک نہیں اسلام میں. تو نہیں، عبادت جو ہے جو آپ مستقل کریں گے تو شروع میں وہ عبادت ریا ہوتے ہوتے وہ عبادت بن جاتی ہے. جو عبادت شروع میں آپ 2-4 دن کر کے چھوڑ دیا تو ریا ہو گیا. اگر آپ کے اندر اس عبادت میں استقلال پیدا ہو گیا، تسلسل پیدا ہو گیا، آپ مستقل کرتے رہیں، دنیا کی پرواہ نہ کریں. دنیا ہمیں لوگ کیا کہیں گے، ہمیں لوگ کہیں گے مکار ہے یا دھوکہ دے رہا ہے یا مکاری کر رہا ہے. کرنے دیجئے، لوگوں کو کہنے دیجئے، اس کی پرواہ نہیں. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. لا ينظر اللہ الی صورکم بل ينظر الی قلوبکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے. اللہ کے نزدیک جو ہے، دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے قربانی کرتے ہیں. بقرعید میں اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ قربانی بکرا ذبح کرو. وہ کیوں کرو؟ پہلے آپ سوال یہ بتا دیں، کیوں بکرا ذبح کرنے سے اللہ میں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ ذبح کا گوشت تو ہم کھا رہے ہیں، اللہ میں کیا مل رہا ہے؟ خواہ کہ جانور کی ہتیا ہو رہی ہے. جیسے کچھ لوگ ہمارے غیر مسلم بھائی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہتیا ہو رہی ہے، ہتیا کرنا ظلم ہے. کا مسئلہ وہ نہیں، ہتیا نہیں ہے. ایک چیز اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے کہ آپ کے لیے حلال، اس کو آپ کو کھانا ہے تو کھانا ہے. اللہ کا حکم ہے، حلال ہے تو کھانا ہے. جس چیز کو حرام کر دیا ہمارے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا. شاید ساری دنیا اس کو حلال کر دے، مگر اللہ کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے ہمارے لیے. دو بات. اب یہاں پر مقصد بات کو ہم دوسری طرف لے جانا نہیں چاہ رہے ہیں، اصل مقصد پر آ رہے ہیں کہ نیت کا مسئلہ ہے. اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جسے آپ قربانی کرتے ہیں، آپ میں نے ابھی مثال دی قربانی کی، بکرا ذبح کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اصل میں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے. دیکھیے سب سے اللہ کے نزدیک جو جتنا سنت ابراہیمی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی امتحان لیتا ہے، اتنی آزمائش ہوتی ہے جو جتنا قریب ہوگا اللہ کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے. یہ خلیل اللہ کا لقب ملا آپ کو. تو آپ کی آزمائش شروع سے ہوئی. آپ سے زیادہ ہمارے خیال سے کسی کی آزمائش نہیں ہوئی جتنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش ہوئی، اور اس آزمائش میں آپ کامیاب ہوئے. سب سے پہلے کہ والد، ان کے والد جو تھے آزر بت پرست تھے، بت بناتے تھے. ان کی وہیں سے جنگ شروع ہو گئی کہ وہ اب گھر میں معاملہ یہ ہو رہا ہے، بیٹا جو ہے نبی ہونے جا رہا ہے، اتنا نبی ہے، اور باپ کا معاملہ یہ ہے. تو باپ نے منع کیا، بیٹا تم غلط کر رہے ہو. اب یہاں پر باپ کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، کس کو مانا جائے؟ تو انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا. یہاں پر باپ کا اگر شرک کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں باپ کے حکم کو نہیں ماننا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بے ادبی بھی نہیں کرنی ہے، والدین کی بے ادبی بھی نہیں ہونی چاہیے، گستاخی بھی نہ ہو. چنانچہ انہوں نے بادشاہ سے شکایت کر دیا ان کے والد نے کہ ابراہیم جو ہیں مان نہیں رہے ہیں، اس طرح کے واقعہ ہوا ہے. تو ان کا ٹھیک ہے، آگ جلایا جائے. اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جو بادشاہ کی عبادت کرتا تھا، پیر پوجتا تھا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جو انکار کرتا تھا اس کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا. اس دور کا طریقہ تھا. تو ابراہیم السلام سے کہا گیا، ابراہیم السلام نے انکار کیا. چنانچہ لکڑی اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا. لکڑیاں اکٹھا ہوئی اور اس کے اندر آگ لگائی گئی. اس کے آگ کے شعلے آسمان سے بات کر رہے تھے، اتنی زیادہ لکڑیاں تھیں اور اتنے بڑے شعلے تھے. اب ابراہیم السلام دیکھ رہے ہیں کہ دھاکتی ہوئی آگ جل رہی ہے، اس کے اندر مجھے ڈالا جائے گا. صرف ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہر انسان کا دل ڈگمگاتا ہے کہ ارے یار مان لو، کیا تھوڑی دیر کے لیے کیا حرج ہوگا، بعد میں پھر دیکھ لیں گے، بچ جائیں گے، پھر بھاگ جائیں گے. تو ان کا نہیں، ایمان کا سودا ہم نہیں کریں گے. جس اللہ نے مجھے پیدا کیا وہی میری حفاظت کرے گا. یہاں پر کیا ہے؟ دل کا معاملہ ہے، نیت کا معاملہ ہے. صورت، ظاہری صورت کو نہیں دیکھا جا رہا، آپ کے دل میں کیا ہے. انہوں نے پختہ عزم کر لیا کہ نہیں، مجھے آگ میں کودنا منظور ہے، مگر اس کے سامنے سر نہیں جھکانا. چنانچہ اس حکم ہوا اور اس کے اندر ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش لے رہا تھا، امتحان لے رہا تھا کہ ابراہیم کہیں ڈگمگا تو نہیں رہے ہیں. تو اللہ ابراہیم السلام نے کہا جس اللہ نے مجھے پیدا کیا وہی میری حفاظت بھی کرے گا. تو جب ان کو ڈالنے لگے تو اس مشیت الہی جوش میں آئی اور فوراً اللہ کا حکم قرآن میں نازل ہوا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آگ
تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے اوپر، مگر سلامتی کے ساتھ، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے، برف بن جائے اور ابراہیم کو تکلیف ہو جائے۔ یا نار کونی بردم و سلامہ، سلامہ کا لفظ لایا، ورنہ صرف بردم کہہ دیتے اللہ تعالیٰ تو بھی کام چل جاتا، مگر ٹھنڈک سے یہ نقصان تھا کہ کہیں آپ کے جسم نہ جل جاتے، ٹھنڈے برف نہ ہو جاتے، اس کی تکلیف نہ ہو جاتی، آپ کو ٹھنڈ نہ لگ جاتی۔ وہ سلامہ کا لفظ آیا ہے کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو، ایسی نہ ہو کہ اتنی ٹھنڈک ہو جائے کہ ابراہیم ہمارے محبوب کو تکلیف پہنچے۔ یہ تھا معاملہ۔ اس امتحان میں ابراہیم السلام کامیاب ہوئے۔ چلیے یہ بھی ہوگی، کامیابی مل گئی، آگے بڑھے۔ بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی خوشخبری ہوئی تو ان کو یقین نہیں آیا کہ کہاں سے مجھے اولاد ہوگی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، کہاں سے مجھے اولاد ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ کا حکم ہے، اولاد ہوگی آپ کو۔ اس کی علامت یہ کہ 3 دن تک آپ بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، یہ علامت ہوگی۔ چنانچہ خیر اولاد پیدا ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب اولاد پیدا ہونے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اس بیٹے کو اور بیوی کو، بیوی ہاجرہ کو آپ جنگل میں چھوڑا ہے۔ کہنے لگے یا اللہ یہ کیا بات ہوگی، اتنی بڑی آزمائش؟ مگر کچھ نہیں، ذرا سا بھی چوں چرا نہ کیا، چلے گئے، یہ گٹھری میں جو ہے کھجور باندھ لیا، تھوڑا سا پانی رکھ لیا اور گئے اور جنگل میں جا کر کے چھوڑا، جہاں کوئی بیابان جنگل، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں۔ اب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے دامن پکڑ لی کہ کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے اس جنگل میں چھوڑ کر؟ ابراہیم السلام خاموش، کچھ بول نہیں رہے۔ تو انہوں نے 3 بار، تیسری بار پھر پوچھا کہ آپ وجہ تو بتائیے، وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم ہے؟ کہا پھر تو آپ جائیے، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم السلام چلے، مگر وہ چند کھجور اور تھوڑا سا پانی کتنا دن چلتا، وہ ختم ہو گیا۔ چھوٹا معصوم بچہ پانی کے لیے بلکنے لگا، پیاس سے تڑپنے لگا۔ بی بی ہاجرہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ یہ صفا کا معاملہ ہے، صفا سے وہ مروہ تک دوڑی، صفا پہاڑ پر چھوڑ کے گئے تھے، یہ دونوں پہاڑیاں تھیں، وہاں سے کچھ فاصلے پر مروہ پہاڑ تھا، اس پر جا کر دوڑ کے گئیں کہ شاید اس پر سے چڑھ کے دیکھو کہیں شاید کچھ چرند پرند نظر آئے تو جس سے علامت ہو کہ پانی وہاں ہو تو وہاں سے میں پانی لاؤں اپنے بچے کو پلاؤں۔ میں دوڑ کر کے وہاں گئی، وہاں نہیں ملی، وہاں سے پھر صفا پر آئیں، اس طریقے سے 7 چکر وہ انہوں نے لگایا۔ ادھر بچہ جو ہے پیر پٹک رہا تھا، پیر پٹکتے پٹکتے بعض علماء کہنا ہے کہ جبریل امین نے وہاں پر مارے، جہاں پر پیر پٹک رہے تھے جبریل امین نے پر مارے، جس سے جو ہے زمین کا تودا پھٹا اور پانی کا جو فوارہ نکل آئی، پانی کی سوت نکل آئی، پانی کا فوارہ نکل آیا۔ اب جو بی بی ہاجرہ دوڑی ہوئی آئیں تو دیکھا ارے یہ تو بچے کے پیر کے نیچے سے پانی فوارہ نکل رہا ہے۔ فوراً انہوں نے اس پانی کو روکنا شروع کیا، کہا زم زم، رک جا، ٹھہر جا۔ یہ آج تک جو نام جو پڑا ہے آب زمزم، پانی کو زمزم جو کہا جا رہا ہے، یہ اسی وجہ سے، اسی دن سے پڑا ہے۔ زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، تو آب زمزم اس کا نام ہی پڑ گیا آب زمزم۔ انہوں نے جو ہے وہ فطری تقاضا کے تحت انہوں نے پانی کو روکنے، کہیں پانی بہہ نہ جائے، پھر معاشہ بھوکا رہ جائے، تو انہوں نے تھوڑا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ روکتی تو پوری دنیا میں پانی پھیل جاتا۔ اللہ کی سوچ تھی، اللہ کی طرف سے، اللہ کی مصلحت تھی کہ اس کو روکنا بھی تھا تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو۔ چنانچہ جو ہے پانی کا معاملہ ہوا، اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، چنانچہ بڑے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اس کو تم میری راہ میں ذبح کر کے دکھلا کہ تجھ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کی پناہ، ہر انسان کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے، قابل ہی نہیں، قابل ہی نہیں، یہ تو اللہ کے قریب کسی آزمائش کے قابل نہیں ہم تو۔ چنانچہ اب اللہ کا حکم ہوا تو ابراہیم السلام نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم ہو۔ پوچھا حضرت اسماعیل نے کہ بتائیے بجن کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ ایسے ایسا حکم ہوا ہے۔ کہا جب اللہ کا حکم ہوا تو چلیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کو رحم آ جائے، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے، آپ کو رحم آ جائے تو اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے،
تاکہ آپ کو کہیں رحم نہ آ جائے اور آپ چھری نہ چلائیں. وہ ابراہیم حضرت اسماعیل لیٹ گئے کہ چلائیے آپ. اب جو ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے چلے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو راستے میں 3 جگہ شیطان نے بہکانا شروع کیا. جو آج تینوں جمرات پر پتھر جو حاجی حضرات جو پتھر مارتے ہیں وہی تینوں شیاطین کا جگہ، یہ نہیں کہ شیطان وہاں موجود ہے. وہ علامت آج دنیا پوری آنے والی دنیا تک کے لیے علامت بن گیا کہ اس جگہ شیطان کو کنکری مارنا ہے، اس کو ملعون کو اس پر لعنت بھیجنی ہے کہ تم نے یہاں مجھے بہکایا تھا نبی کو، اس لیے تمہارے پر پتھر برسایا جاتا ہے. آنے والی امت دنیا ختم جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت اس پر پتھر برستا رہے گا. یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے اور ابراہیم السلام نے چاقو لے کر کے ان کو ذبح کرنا شروع کیا. جیسے ہی گلے پر چاقو رکھا کہ فوراً ایک پہاڑ سے دمبا کی آواز آئی پہاڑ پر سے، اور جبریل امین نے وہاں سے آواز دی کہ ابراہیم آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے آپ کے امتحان کو قبول فرما لیا، اب ضرورت نہیں ذبح کرنے کی، لیجئے یہ دمبا آ گیا، آپ اس کو ذبح فرمائیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ لا ينظر اللہ الی صورکم بل ينظر الی قلوبکم کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کے احوال کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے. تم دل سے ذبح کر رہے ہو یا دکھانے کے لیے کر رہے ہو. تو ہم عبادت جو کرتے ہیں دکھانے کے لیے نہیں ہے، اصل معاملہ دل کا معاملہ ہے. چاہے آپ کے ذہن میں 50 طرح کی باتیں آئیں کہ ہو سکتا ہے دنیاوی دکھاوے کے لیے بات ہو رہی ہے یا اپنے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، مگر یہاں پر فرضیت ہے. جو فرض نماز ہے وہ کسی حالت میں معاف نہیں. آپ دن میں 50 بار آئے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، آپ کو لوگ حاجی کہیں گے اس لیے حج نہ کریں، نہیں، قطعاً نہیں، اس کی پرواہ نہ کریں. یہ فرض ہے تو ہمیں کرنا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم ماننا ہے. یہ ہم احسان نہیں کر رہے ہیں اللہ کے اوپر، یہ اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز میں کیا نوازتا ہے ہمیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تم دعا مانگو تو یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کو پہلے دنیا کیوں؟ یہ کس وجہ سے آیا کہ اس سے پہلے جو امتیں تھی بنی اسرائیل کے دور میں ان لوگوں نے دنیا ہی میں مانگا تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ نہیں کہا، آخرت میں نہیں چاہیے، دنیا ہی میں مجھے جو بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں دے دے، جو ہم نے عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں دنیا ہی مل جائے. تو ان کا اللہ نے کہا نہیں، یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. بہترین دلیل ہے یہ دعا، یہ بہترین ہے دلیل ہے یہ دعا کہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا آپ کو، آپ کی اس عبادت کا. یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ایسا نہیں. آپ دعا مانگے اللہ سے، کہیے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی ملے تو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. جو دعا آپ کر رہے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اللہ سے تو ہم بہت مانگا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو آپ مایوس نہ ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن نے کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. جو دعا تمہیں دنیا میں آخرت میں دنیا میں نہیں ملے تو اس کا ڈبل آپ کو آخرت میں ملے گا. جو آپ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم آخرت میں فرمائے گا، اس کا بدلہ دے گا آپ کو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا فائدہ مانگنے سے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مصلحت کو جانتا ہے کس وجہ سے دعا قبول آپ کی نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے قلوب حرام کھاتے کھاتے سیاہ ہو چکے ہیں، ہماری دعا کیسے قبول ہو؟ دوسری بات، ہمیں اللہ سے مانگنا آتا ہی نہیں. اللہ سے مانگا کس طریقے سے جاتا ہے؟ چھوٹی سی مثال، دنیاوی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے 99 حصہ محبت اپنے دلوں میں رکھا، اپنے پاس رکھا ہے، صرف ایک حصہ ماں کے اندر دیا ہے. صرف ایک حصہ ماں کو ملا ہے، اس کے باوجود ماں اپنے بیٹے سے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے وہ آپ دیکھتے ہی، تڑپ جاتی ہے، اپنی جان پیش کر دیتی ہے. مگر بچہ اگر کھیلتا رہتا ہے تو ماں دودھ نہیں پلاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. جب بچہ رونے لگتا ہے، ہچکیاں مارنے لگتا ہے تو ماں بے تحاشا دوڑتی ہے، اس کو سینے سے چپٹا لیتی ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اللہ سے رو کر تو مانگیں کبھی ہم نے کبھی آج تک اللہ سے رو کے ایک قطرہ آنسو بہایا ہی نہیں کبھی اللہ کے سامنے.
ہاں روایتی انداز روایت میں اللہ ہمیں دے دے، اللہ ہمیں دے دے، اللہ ہمیں دے دے، جو عام انداز سے ذہن کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، بس اللہ سے ایسے فارملٹی کے طور پر آپ مانگ رہے ہیں۔ دل سے مانگے، دل سے لگاؤ لگا کر کے، محبت کے ساتھ، چند قطرے آنسو بہا کر کے آپ اللہ سے مانگے، دیکھیے آپ کی 100% آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ہماری دعا مانگنے میں اخلاص نہیں ہے، ہم ظاہری بناوٹی دعا مانگتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ بچہ جب روتا ہے اس کی ماں اسے چمٹا لیتی ہے، آپ رو کے دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چمٹا لے گا، آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ دو باتیں میں نے کہی، ایک تو ہمارا رزق جو ہمارا کھانا جو وہ حلال ہو، تب آپ کی دعا قبول ہوگی، کسب حلال۔ حسین مدنی علیہ الرحمہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے بارے میں، جنہوں نے مدینہ منورہ میں 18 سال تک روزہ اطہر کے سامنے حدیث کا درس دیا۔ یہ جو مولانا اسد مدنی، مولانا محمود مدنی، ان کے دادا مولانا محمود مدنی صاحب کے دادا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مزار اطہر کے سامنے میں 18 سال تک حدیث کا درس دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں بخاری شریف کہتے ہیں، حسین مدنی رحمۃ اللہ نے 18 سال تک حدیث کا درس دیا ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ بہت بڑا شرف حاصل ہو ان کو۔ اور ان کے شاگرد لازمی بات ہے عرب ہوں گے، عرب ہوں گے بالکل، ایک سے ایک عالم ہوں گے، زبان کے ماہر، زبان کے ماہر۔ چنانچہ ان میں درس دینا کمال ہے، کمال کی بات ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک مرتبہ جب ہندوستان آئے، وہاں سے پھر خواب ہوا، پھر ہندوستان ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے، ایک مرتبہ حج کے لیے جانے لگے تو چند دیہاتی وغیرہ تشریف لائے، کچھ پیسے مولانا کی خدمت میں، کچھ پیسے لے کر کے، حضرت یہ ہمارا جو ہے یہ ہدیہ قبول کر لیجیے۔ آپ نے کسی کا پیسہ نہیں لیا، ایک دیہاتی اپنے کمر سے وہ گٹھری سے کھول کر کے 2 روپے اس نے نکال کر دیا، حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کو قبول فرما لیا۔ ہاں یہ شخص جو ہے واقعی خلوص کے ساتھ لایا، دکھاوا نہیں اس کا، اجی یہ احمد علی صاحب یہ 2 روپے سے قبول کر لو، بس ہم تو حج میں نہیں جا سکے، میرا یہ 2 روپے آپ کے ساتھ جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثواب نصیب فرمائے، ہمیں دعا میں یاد رکھنا بس۔ یہ ہوتا لوگوں کا جذبہ، یہ مطلب اپنے پیروں سے یہ لوگ توقع رکھتے تھے، اس طریقے سے خدمت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے بارہا انکار کیا، وہ اصرار کرتا گیا کہ حضرت میں حلال روزی بالکل آپ کو میں اپنی مزدوری کر کے جو حلال روزی اس سے میں آپ کی دعوت کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، مزدوری کر کے جو پیسے ہوئے اپنی بیوی کو پورا سامان لا کر کے دیا اور اس سے کھانا بنا۔ حضرت جب تشریف لائے اور اس کھانے کو تناول فرمایا تو 2 یا 3 لقمہ مشکل سے لیا ہوگا کہ طبیعت میں انقباض پیدا ہوا اور آپ الٹی کر دی، آپ نہیں کھا سکے۔ اب اس مہمان کے پیر زمین سے رکھ گئی، یا اللہ کیا ہو گیا ہے؟ فوراً اپنے بیوی کے پاس دوڑے ہوئے گئے کہ بتاؤ کیا بات ہو گئی کہ حضرت کی طبیعت کھانے کو کیوں نہیں پسند آیا، کیا ہوا کھانے میں، کیا چیز تھی؟ کہا نا آپ نے تو سب کچھ باہر سے مزدوری کر کے لا کر کے دیا تھا، اسی سے میں نے کھانا بنایا ہے۔ کافی غور کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ ہاں نمک جو ہے جو آپ سود کی کمائی سے پہلے کے لاتے تھے، وہ نمک پہلے کا رکھا ہوا تھا، میں نے اسی سے کھانا بنایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، نمک ہم لوگ دن رات کتنے، کوئی دعوت کر دیتا ہے فوراً کھانا کھا لیتے ہیں، ہمیں پوچھتے بھی نہیں کہ تمہاری روزی کہاں کی، تمہاری کمائی کیسی ہے، کیا ہے، فوراً دعوت قبول کر لیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ اس لیے کسب حلال کا ہونا بہت ضروری ہے، حلال کمائی ہو اس کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ تو میں بات کو ادھر لے کے چلا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم یہ عبادت کر رہے ہیں تو نیت کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو قربانی کی مثال دی کہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تھا، تو آپ جو بکرا ذبح کر رہے ہیں 10,000 کا 20,000 کا عمدہ سے عمدہ خوبصورت بکرا ذبح کر رہے ہیں، اس کا گوشت تو آپ خود کھاتے ہیں، اللہ کے پاس تو کچھ نہیں پہنچتا۔ خود اللہ نے کہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ تم جو بکرا ذبح کرتے ہو قربانی عید الاضحیٰ کے دن، اس کا نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ کوئی بال پہنچتا ہے، صرف کیا پہنچتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، جو تمہارا خلوص ہے، تقویٰ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں یہ بکرے کو قربان کر رہے ہیں، یہ تمہاری ایک ادا، ایک خلوص، ایک جذبہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔
اللہ تمہارے گوشت کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارے خون تک نہیں پہنچتا ہے تمہارے بکرے کا، کچھ نہیں چاہیے اللہ کو۔ تو اللہ کا مقصد دنیا میں جو ہے انسان کو پیدا کرنے کا، ورنہ فرشتے تو آخرت میں عبادت کر ہی رہے تھے، دن رات فرشتے سجدے میں لگے ہوئے، کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے۔ اسی لیے اس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تھا جب اللہ نے کہا اے فرشتوں ہم دنیا میں تمہارا اپنا نائب پیدا کرنا چاہتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا بھول رہا ہوں کہ آپ ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ویسفک الدماء، جو خون بہائیں گے، جو فساد برپا کریں گے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو انسان پیدا کرنے کی؟ آپ کی بات ہم کر ہی رہے ہیں، وَنَحْنُ نُقَدِّسُ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کر ہی رہے ہیں، ضرورت نہیں، کیا ضرورت ہے اس کے انسان پیدا کرنے کی؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں اس چیز کو جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ کو ہم فرق پیدا کرتے ہیں کہ انسانوں میں کیا فرق ہے، فرشتوں میں کیا فرق ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا چیز ہے؟ فرشتے تو ہم سے زیادہ مقدس ہے، پاک ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر انسان کے اندر اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ فرشتوں کے اندر نفس، ہاں یہ آپ نے سمجھ صحیح پکڑا۔ نفس جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے وہ نفس کیا ہے؟ نفس کے بارے میں خود اللہ نے تفصیل بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر 3 نفس پیدا کیے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ یہ چیز فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ وہ ہے جو برائیوں کی طرف وہ بہارتی ہے، ارے 2-4 پیسے کسی کو ہڑپ کر لو، چوری کر لو، کسی کو مار ڈالو، فلاں کا مال ہڑپ کر لو، غلط غلط خیالات ذہن میں آنا، یہ نفس امارہ ہے۔ انسانی بشری تقاضے کے تحت انسان کے اندر برے خیالات آتے ہیں۔ نفس لوامہ، دوسرا نفس ملامت، لوامہ ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ حرام ہے، شریعت میں منع ہے، اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، کہاں جا رہے ہو، بھٹک رہے ہو، صراط مستقیم سے بھٹک رہے ہو، صحیح راستے پر آؤ۔ ملامت کرتا ہے، اس کو روکتا ہے کہ برائی کی طرف مت جاؤ۔ تو چند گھنٹے کے بعد انسان کے اندر سوچ، کتنا بھی بڑا بدماش ہو، ظالم ہو، جابر ہو، مگر اس کے اندر ذہن میں ضرور آتا ہے، اس کا ضمیر ملامت ضرور کرتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، میں نے ظلم کیا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، یا بھائی پر ظلم کیا، یا کسی کا زمین ہڑپ لیا، تو اس کو افسوس ہوتا ہے۔ ہاں وہ ظاہرہ طور پر ناقبول کرے، ناقبول مگر دل میں ضرور سوچتا ہے انسان۔ اب یہ جو ہے سوچتا ہے کہ ہم نے غلط کیا، کسی پر ظلم کیا ہم نے، تو یہ نفس مطمئنہ، یہ آخری تیسرا نفس جو ہے آخری اسٹیج ہے۔ نفس مطمئنہ اب اطمینان کرتا ہے کہ یار ہاں بہت غلط ہوا، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، یا اللہ یا انسان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اسی نفس مطمئنہ کو قرآن نے کہا ہے، اللہ نے اس کی تعریف کی، کئی جگہ کہا ہے۔ ہاں قرآن میں اللہ نے کہا ہے یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اب تم نے جو توبہ کر لیا، اپنے گناہوں سے ملامت کر لیا، افسوس کر لیا، توبہ اللہ سے کر لیا، یا انسان سے غلطی ہوئی تو انسان سے معافی مانگ لی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم جنت میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ، راضی براضی، اللہ بھی راضی، تم بھی اللہ سے راضی، خوشی بخوشی، راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب تم میرے بندے میں داخل ہو گئے ہو، اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے لوگ جو حدیث کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اس حدیث کو پکڑ کے لوگ بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بات صحیح ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لیکن صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، اس پہ عمل کرنے سے ہوگا۔ عمل تو ہے ہی، اگر آپ نے عمل نہیں کر سکے، جیسے آپ نے کپڑا پہنا، کپڑا گندا ہو گیا آپ کا، تو کیا سب دن گندے کپڑا پہننے رہیں گے آپ؟
اس کو دھلائی کریں گے، صاف کریں گے اسے، ڈرائی کلنگ میں دیں گے۔ ڈرائی کلنگ میں کیا ہوگا کہ دھوبی جو ہے اس کو کتنی پٹخانے دے گا کپڑے کی، کتنی گرم پانی میں ڈالے گا، پہلے اس کو کھولائے گا، گرم پانی میں ڈالے گا، پھر اس پر جو ہے ایک لٹھ برساتا ہے، اس کو مارتا ہے تاکہ اس کے اندر جو میل کچیل ہے ہاں وہ سب نکل جائے۔ اسی طریقے سے فرشتے بھی ایسے ہی کریں گے، لٹھ برسائیں گے۔ جتنے گناہ کیے آپ نے، جتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس حدیث کے پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر آپ نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر گناہ چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ سارے وقت سارے کو تو فخت ہوا دیا ہما، قرآن کا حکم ہے کہ چور اور چوری کرنے والے دونوں کا ہاتھ کاٹا۔ یہ نہیں کہ ہم نبی کے اولاد ہیں یا نبی کی بیٹیاں ہیں تو معاف ہے، ایم پی صاحب کا بیٹا ہے جو چاہے کر لے، ایم پی صاحب کا یہ آج کل تو یہی ہے دنیا میں نا کہ ایم پی صاحب کا بیٹا جو چاہے کر لے معاف ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نبی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ، شریعت میں بھی یہ معاملہ ہے؟ ایسا نہیں، شریعت کا معاملہ تو بالکل صاف ہے۔ جو قرآن کا حکم ہے، جو حدیث اللہ کے رسول کا حکم ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو۔ نبی کی بیوی اگر نافرمانی کر رہی تو اس کو بھی نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ ہوا، نوح علیہ السلام کا بیٹا نے نافرمانی کیا، جب طوفان نوح آیا، کشتی بنائی گئی کہ بیٹا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میری کشتی پر سوار ہو جاؤ، تو انہوں نے نہیں مانا، کہا میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اللہ کا عذاب مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ جب عذاب آیا تو پہاڑ تک پہنچ گیا۔ اب اولاد کی محبت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اللہ میرے اہل کو بچا لے، فوراً وہی نازل ہو گئی، اے نوح وہ تمہارے اہلی میں سے نہیں جو تمہارا نافرمان جی، اے نوح وہ اولاد ہی نہیں ہے، وہ تمہارے اہلی میں سے نہیں ہے جو نافرمان ہو جائے، ناشزہ ہو جائے۔ اسی لیے بیوی کے بارے میں حکم یہی حکم آیا ہے، جو بیوی ناشزہ ہو جائے، نافرمان ہو جائے، اس کا نان نفقہ واجب نہیں ہے۔ جو غلط کہتے ہیں لوگ کہ بیوی نافرمانی بھی کرے، بدتمیزی بھی کرے اور آپ اس کو خرچہ دیں، یہ نہیں، ہمارے یہاں نہیں۔ بیوی کا فرما بردار ہونا ضروری ہے، ایسا ہی شوہر کا بیوی کے ساتھ فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف خالی بیوی کرے فرما برداری اور شوہر ظلم کرے، ایسا نہیں۔ تو نوح علیہ السلام مطلب ہم یہ مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں معاملہ بالکل صاف ہے، ایم پی صاحب کا بیٹا ہو یا منسٹر صاحب کا بیٹا ہو، دنیا میں معاملہ بدل جاتا ہے۔ پولیس والے آنکھ چھپا لیتے ہیں کہ بھائی منسٹر صاحب کے بیٹے پر اگر ہم کارروائی کریں گے تو میری نوکری چلی جائے گی۔ اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں، اللہ کے معاملہ صاف ہے کہ چاہے وہ نبی کی اولاد ہو یا نبی کا بیٹا ہو، معاملہ اس پر کیا جائے گا۔ چنانچہ کیا گیا، یہ نہیں کہ صرف قرآن میں کہنے کے لیے ہے، اس پر عمل ہوا، کوڑے برسائے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کیا، جو شراب پیا انہوں نے اس پر کوڑے برسایا، انہوں نے کوئی بھی ہو، داماد ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، عمل وہ دنیا کے اندر ہی نہیں کہ کہنے والی باتیں سب کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، عمل کیا گیا اس پر۔ سنسار ہوئے، پتھر برسائے گئے، اور پتھر مارنے کا حکم ہے تو پتھر برسائے گئے۔ زنا کرنے پر 80 کوڑے کا حکم ہے تو 80 کوڑے برسائے گئے، دنیا کے سامنے کوڑے برسائے گئے۔ یہ نہیں ہے کہ طالبانی حکم، لوگ کہتے ہیں طالبانی حکم ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، نہیں، ظلم نہیں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے کوڑے برسائے جاتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ گناہ کرنے عبرت حاصل ہو۔ یہ مقصد نہیں ظلم کرنا۔ اور آپ کہتے ہیں ظلم کرنا، اب آپ سنیے ایک واقعہ، آپ اس بات ذہن میں آ گئی۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر دوسری بار کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ اس وقت وہ حالت حمل میں تھی، کہا اگر اس وقت اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، سنسار کیا جاتا ہے تو اس بچے پر ظلم ہوگا، اثر اندازی ہو کہ بچہ مر سکتا ہے۔ کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ چنانچہ بچے کی پرورش کے بعد آئی، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، مجھے سزا دی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی اگر ہم اس پر سزا دی جاتی ہے تو بچے کے دودھ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس کا رزق بند ہو جائے گا۔ کہا جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب آنا۔ چنانچہ جب بچہ روٹی کھانے لگا تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پڑا کر کے پھر آتی ہے وہ، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ کیوں یہ کیوں آ رہی ہے بار بار؟ صرف اس لیے کہ اللہ کا خوف ہے کہ ہم دنیا کا عذاب سہ لینا بہتر ہے، آخرت کا عذاب سہنا بہتر ہے۔
آخرت کا عذاب ہم نہیں برداشت کرتے. آپ نے گردن کیوں پھیری؟ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو, اپنی بات میں اس کے اندر استقلال نہ ہو, یا دیکھتے آزمائش کر رہے تھے کہ وہ اپنی بات میں سچائی ہے اس کے اندر کہ نہیں ہے, یا واقعی دکھاوا ہے اس کا. اس نے کہا نہیں دکھاوا نہیں ہے, مجھ سے ہوا تو ہوا ہے, میں دنیا میں عذاب سہ لینا بہتر سمجھتی ہوں, سزا بہتر, آخرت کا عذاب ہم سے برداشت نہیں. کس سے برداشت ہوتا ہے؟ آپ دنیا کا ایک آگ میں انگلی ڈال کر دیکھ لیں, آپ سے برداشت نہیں ہو پا. آخرت کا عذاب کی آپ آگ میں برداشت کر لیں گے؟ تو وہ لوگ صحابہ سمجھتے تھے اس چیز کو, صحابہ ڈرتے تھے, اللہ کے خوف سے روتے تھے دن رات. جو گناہ صدد ہوتا اس کی معافی مانگتے تھے اللہ کے رسول سے. نماز چھوٹ جانے پر صحابہ اگر کے اپنی مسجدوں میں کھمبے سے اپنے آپ کو باندھوا دیا کہ مجھ سے گناہ ہوگا, جب تک اللہ کے رسول معاف نہیں کریں گے اس وقت تک میں اپنے آپ کو چھوڑوں گا نہیں. اپنے آپ کو کھمبے سے باندھ لیتے تھے مسجد نبوی میں کر کے, جب تک اللہ کے رسول معاف نہیں کریں گے. یہ ہوتی تھی معافی مانگنے کے طریقے. پھر نماز کے وقت کھولا جاتا تھا, پھر نماز کے بعد باندھا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے جب تک معاف نہیں کر اس وقت تک آپ ایسے ہی پڑے رہے ہو. پھر چنانچہ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا, چاہو اللہ معاف کرے, اللہ کے رسول معاف کرے, تو اس کے بعد وہ آپ مطلب اس طرح روتے تھے, گڑگڑاتے تھے, اپنی گناہ کی معافی منگواتے تھے. ہم رسمی طور پہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے, اور پھر شکایت کرتے ہیں, پھر شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. تو مسئلہ مظفر صاحب یہ ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے, دعا مانگنے میں کیسا ہے. عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ دکھاوا ہے یا واقع حقیقت میں عبادت؟ مگر عبادت کے ساتھ معاملہ الگ. ہاں صدقہ کا جو کریں رہے ہیں آپ, زکوٰۃ کرتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, کسی غریب کی مدد کرتے ہیں, اس میں کہا گیا کہ آپ چھپ کے کریں, لوگوں کو دکھا کر کے نہ کریں, دکھاوا نہ ہو, ریا نہ ہو. وہ ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو. اگر آپ کے دل میں یہ آ گیا کہ دکھاوا ہے تو آپ کو یہ صدقہ قبول نہ ہو. کہا ایک ہاتھ سے دیے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس عبادت کے بارے میں تو کہا گیا کہ مخفی رکھنے کے لیے. فرائض کو مخفی نہیں رکھنا ہے, فرائض کو کہا گیا اعلان تم پڑھو, عبادت کرو. جماعت کا مقصد کیا ہے؟ جماعت ایک دوسرے کو دیکھیے آپ دیکھیے. عبادت کرتے ہوئے. جی آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی جماعت کے بارے میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 آدمی اگر ہو گئے تو ہم کمرے میں نماز پڑھ لیتے ہیں, مسجد میں نماز ہو رہی ہے, ہم کمرے میں پڑھ لینا بہتر سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں وعید آئی, سخت وعید آئی, وہ میں سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں یا مسجد نہیں آتے, جماعت میں شریک نہیں ہوتے, ان کے گھروں کو آگ لگا دو. نہیں کہ پہلے لکڑیاں اکٹھا کی جائیں اور اس کے بعد ان کے گھروں میں آگ لگا دیا جائے. مقصد اللہ کے رسول کا آگ لگانا نہیں تھا, آپ نے اپنے غصے کا اظہار کیا, سخت ترین وعید نازل فرمائی کہ آپ سوچ لو کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا عاشق کہتے ہو, اس کے حکم کی عدولی نافرمانی کر رہے ہو, اللہ کے رسول ناراض ہو رہا ہے کہ تم جو نماز چھوڑ رہے ہو. سخت ترین اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں ان کے گھروں میں آگ لگا دو. صحابہ کا لکڑیاں اکٹھا کرو, ان کے گھروں میں آگ لگا دو. جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں, جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, نماز نہ پڑھنے پر نہیں ہے, جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر. یہ وعید جو آئی ہے یہ جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر. مجبوری ہے, علیحدہ چیز ہے. مجبوری ہے کہ آپ شدید ترین بخار ہے, مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, ڈاکٹر نے منع کیا ہے, یا شدید ترین بارش ہو رہی ہے, کوئی ایسی معقول وجہ ہونی چاہیے, تب ہے کہ آپ نماز تو معاف ہے ہی نہیں, کسی حالت معاف نہیں. چاہے آپ سو کے پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں یا اشارے سے پڑھیں, پڑھنا ہے, فرض ہے تو پڑھنا ہے. مگر جماعت کا معاملہ یہ ہے. اگر صاحب کام کی مصروفیت ہے, اس مصروفیت کو مجبوری مانا جائے گا. کام کے بارے میں یہ آیا ہے کہ کب نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. کام, ہاں جمعہ کا وقت ہو رہا ہے, پھر انشاءاللہ بات چیت ہوتی ہے. السلام علیکم.